السلام علیکم دوستوں، یہ ہے کتاب اسلام اور جدید فکری مسائل۔ تو یہ ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی لکھی ہوئی کتاب۔ تو اس کتاب میں میں ایسے ہی ورق گردانی کرتے ہوئے کچھ پڑھ رہی تھی، تو مجھے ایک بہت زیادہ اہم یہاں پر ووٹ اسلامی نقطۂ نظر، یہ جو موضوع ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ووٹ اسلامی نقطۂ نظر، ووٹ ایک امانت۔ تو یہ ایک ایسے دو موضوع ہیں، ٹاپکس ہیں جو ہر مسلمان ہو یا ہندو ہو، جو بھی ہیں خاص کر آج کل جو ماحول ملک کے بہت زیادہ خراب ہے، تو یہ جاننا ہر خاص و عام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دوں اس کے پڑھتے ہوئے، تاکہ ہر خاص و عام کو سمجھ میں آ سکے کہ ووٹ کی اہمیت اسلامی نقطۂ نظر کے حساب سے، ہمارے اسلام کے حساب سے کیا اہمیت ہے ووٹ کی، ہمارے اسلام کے حساب سے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ساتھ مل کر۔ میں پڑھتی ہوں، آپ ذرا غور کیجیے گا، غور سے سنیے گا اس کتاب میں کیا دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم انتخاب اور رائے دہی کے اس عمل کے بارے میں اسلامی اور شرعی نقطۂ نظر جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام ایک ہمہ گیر مذہب ہے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی بابت رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ووٹ کے بارے میں بھی اسلام کے اصولی احکام سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ جب کوئی شخص انتخاب میں امیدوار بنتا ہے تو وہ بنیادی طور پر دو باتوں کا مدعی ہے: اول اپنی امانت و دیانت کا، دوسرے اپنی اہلیت اور صلاحیت کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حکومت مصر کے سامنے بار قیادت اٹھانے کی پیشکش کی تھی تو فرمایا تھا: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، سورہ یوسف آیت نمبر 55، یعنی خزانہ کے انتظام اور انصرام پر مجھے مامور کیجیے کہ میں نگہبان اور آگاہ ہوں۔ حفاظت کی نگہبانی اسی شخص سے ممکن ہے جو دیانت دار اور امین بھی ہو۔ جو شخص خود ہی خیانت اور بددیانتی کا مرتکب ہو، وہ کیا حفاظت اور نگرانی کا فریضہ انجام دے سکتا ہے؟ اور علم سے اشارہ صلاحیت اور اہلیت کی طرف ہے۔ جب تک کسی معاملے سے متعلق علم و آگہی نہ ہو، انسان اس کے انتظام اور انصرام اور اس سلسلے میں مشورہ دینے کے اہل نہیں ہو سکتا۔ بس امیدوار کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنا اپنے تئیں امانت دار اور باصلاحیت ہونے کا دعویٰ ہے۔ ووٹ رائے دہندوں کی طرف سے اس کے اس دعویٰ کی تصدیق اور اس کے راست گو ہونے کی گواہی ہے۔ گویا آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ جتنے امیدوار اس حلقے سے کھڑے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ دیانتدار اور باصلاحیت ہے، اور معلوم ہے کہ جہاں سچی گواہی انسان کے لیے اجر و ثواب کا موجب ہے، جھوٹی گواہی اسی قدر عذاب و عقاب کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور جھوٹی گواہی کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد 3 بار ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی کو شرک کے ہم درجہ قرار دیا گیا ہے۔ عدلتها شہادت الزور بالشراک باللہ۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، سورۃ الحج آیت نمبر 30، یعنی بت پرستی کی نجات اور جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ یہ حدیث شریف ہے ابو داؤد کی، اور حدیث نمبر ہے 3599، ابن ماجہ حدیث نمبر 2394۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے خاص اوصاف میں سے اس بات کو بھی قرار دیا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، لہٰذا کسی امیدوار کو نامناسب جانتے ہوئے پھر بھی اس کے حق میں ووٹ دینا گویا جھوٹی گواہی دینا اور ناحق اپنے آپ کو ایک بڑے گناہ سے دوچار کرنا ہے۔ جہاں جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے، وہیں ضرورت کے باوجود گواہی نہ دینا کیا ہے؟ کتمان شہادت ہے، اور یہ بھی سخت گناہ ہے۔ قرآن مجید میں گواہی کے چھپانے کی سخت مذمت کی ہے۔ ارشاد ہے:
لا تقوم الشہادۃ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 283، کہ گواہی کو چھپایا نہ کرو، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اس لیے ہندوستان کے موجودہ حالات میں مسلمانوں پر ووٹ دینا شرعاً واجب ہے، اور کسی شدید ضرورت کے پیش آنے یا ضرر شدید کے اندیشہ کے بغیر ووٹ دینے سے پہلو تہی کرنا گناہ کا باعث ہو سکتا ہے، اور عند اللہ اس پر سخت مواخذہ کا اندیشہ ہے۔ بعض حضرات پیسے لے کر کسی امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی گناہ اور حرام ہے۔ ویسے آج کل تو ہمارے معاشرے میں امیدواروں سے پیسے اینٹنا اور اپنے من مطلب کے حساب سے ووٹس دینا یہ بالکل کامن ہو چکا ہے ہمارے سوسائٹی میں۔ تو یہ اپنا ووٹ بیچنا جو ہے یہ بہت غلط، بہت زیادہ گناہ کا کام ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اللہ اور اس کے احکامات، اللہ اور رسول کے احکامات یہاں پر کیسے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ہم مسلمانوں کو، جہاں تک عام پڑھے لکھے طبقے کی بات نہیں کر رہی ہوں، عالموں مولانا کی طبقے کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو درمیانی طبقے کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں بھی ووٹ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور صحیح طریقے کے ساتھ صحیح شخص کو ووٹ دینا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ پیسہ لے کر کسی شخص کے حق میں جھوٹی گواہی دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ رشوت ہے، اور رشوت کتنا سخت گناہ ہے اور کیسی شدید معصیت ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے محتاج اظہار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں دوزخی ہیں۔ چند پیسوں کے لیے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت کا مستحق بنا لینا اور دوزخ خرید کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک کے قانون کے تحت عورتوں کو بھی ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس جمہوری حق سے فائدہ اٹھائیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے عورت الیکشن میں امیدوار نہیں ہو سکتی، البتہ اگر ہندوستان میں خواتین کے لیے سیٹیں مخصوص کر دی جائیں تو یہاں کے خصوصی حالات میں اس کے سوا چارہ نہ ہوگا کہ اگر مسلمان اس قانون کے روکنے پر قادر نہ ہوں تو کم تر درجہ کی برائی سمجھتے ہوئے خواتین کو بھی انتخابی امیدوار بنائیں۔ دیکھیے، خواتین بھی امیدوار بن سکتی ہیں اسلام کے نقطۂ نظر سے، تاہم عورت کے ووٹ دینے میں کچھ حرج نہیں۔ فقہا کے یہاں ایک مسئلہ گواہوں کے تزکیہ کا آتا ہے، یعنی جو گواہان عدالت میں پیش ہوئے ہوں ان کے بارے میں معتبر اور نامعتبر ہونے کی گواہی، اور اس سلسلے میں عورتوں کی گواہی کو معتبر مانا گیا ہے۔ فتاوی عالمگیر میں ہے۔ تو یہاں پر یہ بغیر زیر و زبر پیش کے عربی ہے، تو یہ زیادہ دیر لگے گا پڑھنے میں، تو یہ میں نہیں پڑھوں گی۔ ووٹ بھی اسی قبیل سے ہے۔ ووٹ میں شفاعت و سفارش کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو گویا اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں کہ اسے قوم و ملت کے انتظامی امور میں نمائندہ بنایا جائے، اور شفاعت و سفارش اگر درست ہو تو باعث اجر و ثواب ہے، اور غلط سفارش کی جائے تو سفارش کنندہ بھی گناہ میں حصہ دار ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بہتر سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور جو نادرست سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 85۔ غلط سفارش کا اندازہ اس سے کیجیے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری کے ایک مقدمے میں مجرم کے لیے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برہم ہوئے کہ کھڑے ہو کر اس پر مستقل خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ جب کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور کوئی معمولی شخص چوری کرتا تو اس پر سزا جاری کرتے۔ ابو داؤد کی حدیث شریف ہے، اور حدیث نمبر ہے یہاں پر 4393۔
43 यानी 4373 हदीस नंबर है। इसलिए गलत सिफारिश निहायत ही मज़मूम अमल है। और चूँकि वोट के ज़रिए मुंतखब होने वाले नुमाइंदे के अमल से इज्तिमाई नफ़ा व नुकसान मुतअल्लिक़ है, इसलिए यहाँ गलत सिफारिश का गुनाह भी निस्बतन ज़्यादा शदीद होगा। वोट में एक पहलू वकालत का भी है। वोट के ज़रिए आप जो नुमाइंदा मुंतखब करते हैं वही सरबराह हुकूमत यानी वज़ीर आज़म व वज़ीर आला और सदर ममलिकत यानी सदर जमहूरिया का इंतखाब करते हैं। फिर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के वास्ता से मुल्क की पूरी इंतज़ामिया तश्कील पाती है और अदलिया इंतज़ाम के कुछ सीगे सदर के वास्ता से वजूद में आते हैं। इस तरह मुल्क का निज़ाम-ओ-नस्ख और निज़ाम अदलिया का बिलवास्ता आपके वोटों से मुंतखब होने वाले अरकान मुक़न्नना ही पर इन्हिसार है। बस गोया मुल्क के नज़्म व इक़्तिदार के लिए ज़िम्मेदारों के इंतखाब के बाब में यही अरकान आपके नुमाइंदा और वकील हैं। और क़ायदा यह है कि शरअन वकील के ज़रिए अंजाम पाने वाले अफ़आल तो किसी उम्मीदवार अफ़आल उस शख्स की तरफ भी मंसूब होते हैं जिसने इसको वकील बनाया हो। इस लिहाज से गौर कीजिए तो किसी उम्मीदवार को वोट देना निहायत ही अहम मसला है और ये उसके अच्छे और बुरे अफ़आल में शरीक व सहीम होने के मुतरादिफ़ है। लिहाजा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो वोट देते हुए इस बात को मलहूज़ रखे कि वोट के ज़रिए सच्ची या झूठी गवाही दे रहा है, अच्छी या बुरी सिफारिश कर रहा है, मुनासिब या गैर मुनासिब शख्स को अपना वकील और नुमाइंदा बना रहा है। वोट देने पर पैसे लेकर वो सरीहन रिश्वतखोरी का मर्तकब होता है और बिलाउज़र वोट ना देकर गवाही को छुपाने का गुनाह मोल लेता है और इसकी ये गवाही सिफारिश नहीं बल्कि इसकी मुनफ़ात और मुज़र्रत इज्तिमाई होगी और पूरी कौम इससे मुतासिर होगी। और किसी शख्स को इनफरादी नुकसान पहुँचाना कमतर दर्जे का गुनाह है और इज्तिमाई इनफरादी मतलब सिंगल यानी एक इंडिविजुअल और इज्तिमाई मतलब ग्रुप के साथ यानी बहुत बड़ी ग्रुप यानी जमात, इज्तिमाई सतह पर यानी बहुत बड़े ग्रुपिज़म के सतह पर ज़रर पहुँचाना या उसमें शरीक होना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए हर मुसलमान का शरई व इस्लामी फ़रीज़ा है कि वो इन पहलुओं को सामने रखकर निस्बतन बेहतर दियानतदार कौम व मुल्क के हक़ में मुफीद हो और खैरख्वाह उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट को इस्तेमाल करे और ज़ाती ताल्लुक़ात और शख़सी मुफाद के मुकाबले कौमी मुफादात को तरजीह दे। देख सकते हैं आप यहाँ पर इतनी सारी बातें इस्लामी नुक्ते नज़र से वोट के बारे में दी हुई है। तो आगे यहाँ पर है वोट एक अमानत, ये भी एक वोट के ही रिगार्डिंग एक टॉपिक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ये भी सुनना चाहते हैं, अगर आपको ये तमाम बातें जानकर खुशी हुई है इस मामले में, अगर आपको ये जानकर खुशी हुई, इन बातों को पढ़कर सुनकर खुशी हुई है तो आगे मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो आगे की नेक्स्ट की वीडियो में हम ये मौजू भी पढ़ेंगे और सुनेंगे इंशाल्लाह। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दूसरों के साथ बल्कि सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।